کوئٹہ ایک قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے جس کے چاروں طرف پہاڑوں کی وادی موجود ہیں۔ اس کی قدیم تاریخ میں اسے قلعے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ شال کوٹ کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہاں کا شال بھی بہت مشہور ہے۔ کوئٹہ کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ اس وقت ایران کی سلطنت ساسان کا حصہ تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کے ہاتھوں ایران فتح ہوا، یہ بھی اسی سلطنت کا حصہ بن گیا، یہاں تک کہ 11ویں صدی میں بھی محمود غزنوی کی فتوحات میں کوئٹہ کا ذکر ملتا ہے۔ دوستوں، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل سب ٹریول کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ایسے ہی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے۔ دوستوں، کوئٹہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کانسی قبیلہ کے افراد نے تخت سلیمان سے آ کر اسی شہر میں سکونت اختیار کی۔ جب شیر شاہ سوری نے 1543 میں مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دی، ہمایوں بھی ایران کی طرف فرار ہو رہا تھا اور کچھ عرصہ مناسب جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں قیام کیا۔ سن 1556 میں کوئٹہ مغل سلطنت کا حصہ بنا۔ 1595 میں اکبر شہنشاہ دوبارہ کوئٹہ کا حکمران بنا۔ دوستوں، سن 1730 میں یہ شہر کلات کی ریاست میں شامل ہوا۔ پھر ایک یورپی تاریخ دان کے مطابق سن 1828 میں کوئٹہ شہر کے گرد مٹی کی ایک بہت بڑی دیوار تھی جس نے کوئٹہ کے ایک شاندار شکل دے دی۔ اس میں تقریباً 300 گھر آباد تھے۔ اس کے بعد ایک انگریز سیاح نے اس شہر کو باقاعدہ طور پر ایک نئے قلعے کی شکل بھی دی۔ بعد میں سن 1839 کو افغانی اور برطانوی جنگ میں انگریز کوئٹہ پر قابض ہو گئے اور اس سے پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس تبدیلی سے ہزارہ قبائل کے افراد بڑی تعداد میں یہاں آباد ہو گئے، جس سے کوئٹہ کی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، جو 1935 کے خوفناک زلزلے تک جاری رہا۔ پھر اپنے دور حکومت میں انگریزوں نے کوئٹہ کو فوجی اڈے میں تبدیل کر دیا، جو کہ زلزلے سے تباہ ہو کر مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس ہیبت ناک زلزلے میں تقریباً 40,000 افراد لقمۂ اجل بنے اور اس زلزلے سے کوئٹہ کی کوئی بھی عمارت اپنی اصلی حالت میں قائم نہ رہ سکی۔ بالکل مکمل طور پر تمام کوئٹہ منہدم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد افغانستان اور ایران کے تاجروں کی راہ گزر اور مرکز ہونے کی وجہ سے کوئٹہ دوبارہ صفحہ ہستی پر نمودار ہوا، جس میں پاکستان بننے کے بعد بلوچ علاقے کا صدر مقام ہونے کا اعزاز حاصل ہو گیا، اور پھر صوبہ بلوچستان بننے پر اس کی مزید حیثیت مستحکم ہو گئی اور تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں پھر سے اپنے عروج پر پہنچی۔ دوستوں، کوئٹہ سطح سمندر سے قدرے بلند تقریباً 5000 فیٹ ہونے کی وجہ سے سیاحت کا بہترین مرکز بھی ہے۔ پھر افغان مسئلہ جو کہ 1979 میں رونما ہوا اور کشیر بادی کا سبب بنا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین نے کوئٹہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس کے ارد گرد کی نئی آبادی ابھری۔ اب پاکستان کا نواں بڑا شہر بھی کوئٹہ کو شمار کیا جاتا ہے، جس کی کل آبادی تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو چکی۔ کوئٹہ کو پاکستان کے دوسرے شہروں تک رسائی کے لیے بہت بڑی ریلوے لائن بھی بچھائی گئی۔ اس کی بڑی ریلوے لائن ایران کے شہر زیدان سے بھی جا ملتی ہے۔ علاوہ ازیں گوادر بندرگاہ کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی دو چند ہو گئی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوئٹہ کی تاریخ پر یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔